بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کے ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال و احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بعضم خود بڑا جاندار تھا، وہ یہ کہ تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا خلیفہ مانتے ہو؟ ہم تو ابوبکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سید کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھول کے بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا تھا۔ جیسے میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے کے ہر مسئلہ کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑی اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے ان کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام خاص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے، آپ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کیوں مارا گیا؟ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ظہری آپ کے خلفاء ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کی خلافت ثلاثہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی اس وقت مجبور تھے، وہ کیسے حق دے سکتے تھے؟ اس کی یہ طویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کے ایک کے بعد دوسری مشائل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کے زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا لیکن وہ اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو، طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض و محال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ صحابہ ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلافت ثلاثہ کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا جب آپ کے بقول وہ خلیفہ ثلاثہ کے زمانے میں غصب کر لیا گیا تھا؟ اب تو انہی کی خلافت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی خلافت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا امیر المومنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی زہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدا کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت نہیں دی، اپنی صاحبزادیوں کو بھی اس سے محروم رکھا ہے؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا، عزیزم کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی بے سراپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے کیسے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہم انبیاء دنیا کے وارث ہیں، ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، عزیزم وہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین ابوبکر سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق الرسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا۔ انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں آئندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی، بس سے بھرپور مناقہ و مصافحہ کیا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے پاس پہنچ سکے۔